حوصلے میں اس ماں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے، تو انسان جذبات اور احساس رکھنے والی ہستی ہے۔ چنانچہ انسان جب قریب رہتا ہے تو ایک دوسروں سے فطرتی طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا کیا ہے۔ دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ مخلوق میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اگر دائرہ شریعت کے اندر ہو تو یہ عبادت ہے۔ جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں کی آپس میں محبت، بہن بھائی کی محبت، یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نظر میں عبادت ہیں۔ ان محبتوں میں ایک محبت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ماں کی محبت، ماں کی ممتا۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند، کوئی بھی ہو، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، دور سے کہیں بلی نظر آتی ہے تو وہ مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کر کھڑے ہو جاتی ہے، اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی، لہذا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ گو میں مر جاؤں گی، لیکن پہلے تم مجھ سے نمٹو گی، پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں اس کا بچہ ہے، تو وہ چڑیا پانی لینے کے لیے، دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے، قدرتاً کوئی آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب وہ ماں پریشان ہے، اس کے چونچ میں دانہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، اور وہ کبھی اڑتی ہوئی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اپنے بچے کو یہ پانی پہنچاؤں۔ حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کی چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کر اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔
चिड़िया कहीं दाना चुगने के लिए गई हुई थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके सर के ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है और आवाजें निकाल रही है। वो उस आवाज को न समझे कि ये मुझे क्या मैसेज दे रही है। चलते गए, चिड़िया भी उनके सर पे चक्कर लगाती रही, आवाज निकालती रही, हत्ता कि कुछ देर के बाद वो थकी हुई चिड़िया उनके कंधे पर आकर बैठ गई। उन्होंने उस चिड़िया को भी पकड़ लिया। फिर इन सब को लेकर वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक खूबसूरत आदत थी कि जब कोई नई बात पेश आती थी तो वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात के जवाब पूछते थे। चुनाचे उस सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बात समझाई कि देखो, माँ दाना चुगने के लिए गई हुई थी, तुमने बच्चों को पकड़ लिया। माँ वापस आई तो घोंसला खाली देखा। परेशान होकर वो बच्चों की तलाश में निकली। जब तुम्हारे हाथ में बच्चे देखे, वो तुम्हारे सर पर चक्कर लगाती रही, फरियाद करती रही कि मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकूंगी। मगर तुम उसकी बात को न समझे तो उस चिड़िया ने यह फैसला किया कि अगर ये शख्स मेरे बच्चों को आज़ाद नहीं करता तो फिर मेरा गिरफ्तार हो जाना भी बेहतर है। मैं कैद तो हो जाऊंगी मगर बच्चे तो मेरे साथ होंगे। तो वो चिड़िया तुम्हारे कंधों पर आकर बैठ गई, तुमने उसे भी पकड़ लिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि जाएं और घोंसले में इस माँ और बच्चों को जाकर दोबारा छोड़ कर आएं। अब मुर्गी और चिड़िया कितनी नन्ही मुन्नी सी जान है, लेकिन उनमें भी मोहब्बत की ये हद है, तो इंसान तो फिर इंसान है। एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, हर बंदा उस